السلام علیکم. سہیل خان اپنے یوٹیوب چینل میں آپ سے مخاطب ہے. ناظرین، سپریم کورٹ میں پچھلے 9 دنوں سے بہت ایک پراسراریت ہے، ایک پراسرار ایک معمہ بن گیا ہے. چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد کی عدم دستیابی ایک بڑا معمہ بن گیا ہے. ایک پراسرار طریقے سے وہ ان کا بینچ دستیاب نہیں ہے، اور انتظامیہ کی وجہ سے، انتظامیہ کی طرف سے، سپریم کورٹ کی انتظامیہ کی طرف سے، چاہے وہ رجسٹرار ہو، چاہے وہ پبلک ریلیشن آفس ڈپارٹمنٹ ہو، وہاں سے اب تک کوئی اطلاعات نہیں ہے، اور سمپل یہی کہا جا رہا ہے کہ بینچ عدم دستیاب ہے. اور پچھلے تقریباً 17 جنوری کو ان کا جو کیس تھا، جو کہ خاص کر جو بہت بڑا اہم کیس ہے، جو کہ 5 رکنی ممبر بینچ جو ہے، جس کی جو کوئی ہیڈ کرتے ہیں، جس کی سربراہی چیف جسٹس آف پاکستان کر رہے ہیں، جو کہ صدارتی ریفرنس سپریم کورٹ میں فائل ہوا تھا صدر کی طرف سے، اور اس میں سپریم کورٹ کی صلاح مانگی تھی، اوپینین مانگے تھا کہ آیا جو ابھی جو آنے والے جو سینٹ کے انتخابات ہیں، پاکستان کی جو پارلیمنٹ جو ہے، اور جو کہ اپر ہاؤس آف دا پارلیمنٹ سینٹ، ان کے جو انتخابات ہیں وہ خفیہ رائے شماری کے بجائے اوپن بیلٹ سے کیے جائے. اور ان میں سے حکومت نے اس میں یہ دعویٰ ظاہر کیا تھا کہ یہ چیز جو ہے، اس میں شفافیت برقرار ہو جائے گی، اور ہارس ٹریڈنگ جو ہمارے پارلیمنٹیرین بکتے ہیں، اپنے جو ووٹ کروڑوں میں بیچتے ہیں، اس سے اس کا سدباب ہوگا. یہ ریفرنس دائر ہوا تھا، اور اس کی ابتدائی سماعت کچھ دن ہوئی تھی، جس میں اٹارنی جنرل پاکستان کی نمائندگی کر رہے تھے فیڈریشن کی طرف سے. لیکن اس کے بعد پھر 17 جنوری کو ایک کاز لسٹ آیا، جو کہ کاز لسٹ جاری ہوتا ہے، اور اس میں پھر کہا گیا تھا کہ چونکہ چیف جسٹس صاحب کی جو ہے ان کا جو بینچ ہے وہ ڈی لسٹ ہو گیا، کیس ڈی لسٹ ہو گیا، اور اس سے اب تک، یعنی 17 جنوری سے لے کر آج 26 جنوری ہے، اور ابھی تک چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد صاحب وہ سپریم کورٹ نہیں آ رہے. کبھی کہہ رہے ہیں کہ کبھی کبھار آ جاتے ہیں بینچ، اپنے چیمبر میں بیٹھ جاتے ہیں، لیکن آج جو میری جو بڑی جو معتبر ذرائع آج ذرائع سے مجھے پتہ چلا ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. اور انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب علیل ہے، لیکن اتنے بھی علیل نہیں ہے، اور وہ باقاعدہ اس طرح علیل نہیں ہے کہ یا بیمار نہیں کہ وہ بیڈ پہ پڑ رہے ہیں. باقاعدہ وہ اپنے گھر میں، اپنے لان میں واک بھی کرتے ہیں، ڈیلی واک بھی کرتے ہیں، اور چیمبر نہیں آ رہے. لیکن ناظرین، سب سے جو اہم بات جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ اطلاعات تک رسائی. ہمارا جو آئین ہے، جس پہ ہمارا یہ ملک چل رہا ہے، ہمارا پورا نظام چل رہا ہے، ہماری پوری یہ عدالتیں چل رہی ہیں، اور عدالتیں جو ہے وہ آئین اور لا کا اکثر ذکر کرتے ہیں ہمارے جج صاحبان مختلف کیسوں میں. اور اس میں پھر آرٹیکل 19 اے ہے، جس میں اطلاعات تک رسائی. لیکن اب تک ہم صحافی کیا، ہم جو ہے جو لٹیگنٹس ہیں، جو سائلین ہیں، جو سپریم کورٹ میں کیسز کے لیے آتے ہیں، اور خاص کر وہ ان کیسز میں جو کیسز چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد کے بینچ میں لگائے جاتے ہیں، جو کہ بینچ نمبر 1 ہے، وہ تقریباً 9 دن سے ان کی عدم دستیاب ہے. چیف جسٹس صاحب اویلیبل نہیں ہے، دستیاب نہیں ہے. اور ابھی تک انتظامیہ، خاص کر رجسٹرار صاحب تو ایون آپ وزیر اعظم صاحب سے رابطہ کیا جا سکتا ہے، وزیر اعظم صاحب سے آپ کی رابطہ ہو سکتا ہے، لیکن سپریم کورٹ کے رجسٹرار صاحب سے اگر ہم رابطہ کر بھی لیں تو پھر ہم سے ہزاروں سوالات کیے جاتے ہیں کہ کیوں، کس سلسلے میں ملنے ہیں، کیوں فون کیا ہے. حالانکہ یہ ایک بہت بڑا کیس ہے. ایک پاکستان کی پارلیمنٹ کی تقدیر بدلنے جا رہی ہے، ایک پاکستان کی پارلیمنٹ میں ایک تبدیلی لائی جا رہی ہے، اور حکومت نے، صدر پاکستان نے ایک ریفرنس فائل کیا، اور اس ریفرنس میں سپریم کورٹ کی اوپینین مانگی گئی ہے، رائے مانگی گئی ہے. اور یہ رائے جو ہے، یہ آرٹیکل 186 جو کہ صدر کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ سے رجوع کرتے ہیں، کسی بھی اہم امور پر وہ سپریم کورٹ کی صلاح لے سکتا ہے. اور اس طرح سپریم کورٹ نے ماضی میں اس طرح صلاح دیے ہیں، کچھ اوپینین دیے ہیں. تو اب چونکہ پچھلے 17 جنوری سے چیف جسٹس صاحب کا بینچ جو ہے وہ دستیاب نہیں ہے، لیکن آج مجھے معتبر ذرائع سے پتہ چلا کہ، اور ہم اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ہر دل عزیز چیف جسٹس صاحب بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. لیکن کم از کم اب عوام میں یہ ایک کشمکش، ایک جو ہے ایک اضطراب ہے.
اور لوگوں میں بھی، لٹیگنٹس میں بھی، ہم صحافیوں میں بھی. ہم صحافیوں سے کیونکہ چیف جسٹس صاحب کا جو بینچ ہوتا ہے، بینچ نمبر 1، اس سے بڑی بڑی اچھی خبریں ہمیں ملتی ہے. ہمارے روزانہ ہمیں خبریں فائل کرتے ہیں. پچھلے تقریباً 9 دن سے ہم کوئی چیف جسٹس صاحب کے بینچ سے نہ ہمیں کوئی خبر ملی ہے، نہ ہم صحافی بھی. لیکن ہماری دعا ہے کہ چیف جسٹس صاحب بالکل ان کو اللہ کرے ان کو کچھ نہ ہو، ان کو صحت یاب رہیں، وہ ان کا صحت جو ہے برقرار رہیں. لیکن یہ ہے کم از کم کہ جو اس جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، جتنے بھی سائلین ہیں یا جتنے بھی درخواست گزار ہیں، اس صدارتی ریفرنس میں خود سپریم کورٹ نے تمام صوبوں کے ایڈوکیٹ جنرل سے، پھر قومی اسمبلی کے اسپیکر سے، سینٹ کے چیئرمین سے، اور الیکشن کمیشن سے اور صوبوں سے اس میں اپنا جواب مانگا تھا کہ آپ ہمیں اس میں ریٹن سنopsis دے دیں. اور اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اب تک سندھ اور الیکشن کمیشن نے اس کی مخالفت کی ہے. یعنی اس نے یہ کہا کہ چونکہ یہ جو سینٹ کے انتخابات جو آرٹیکل 226 کے تحت جو شروع سے خفیہ رائے شماری کے ذریعے ہوتے آ رہے ہیں، انہوں نے اس کی جو توثیق کی ہے، اس کو انڈورس کیا کہ یہ انتخابات اسی طرح سے کیے جائے. اور جبکہ صدارتی ریفرنس میں یہ انہوں نے ایک حکومت نے دی تھی کہ یہ انتخابات جو ہے وہ ایک سمپل میجورٹی سے اور الیکشن ایکٹ 2017 کے 222 کے شک میں ترمیم کر کے سمپل میجورٹی سے ہم کر سکتے ہیں یا سمپل آرڈیننس سے کر سکتے ہیں. لیکن اب چونکہ اس میں مخالفت یہی ہے، اور صرف مخالفت سندھ حکومت کی ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان، جو کہ مجاز ہوتا ہے، جو کہ قومی اسمبلی کے انتخابات کرتے ہیں، جو بائی الیکشن ہوتے ہیں، جو بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں، وہ الیکشن کمیشن کرتے ہیں. اب الیکشن کمیشن نے بھی سپریم کورٹ کو یہ کہا ہے کہ یہ انتخابات جو سینٹ کے انتخابات ہیں وہ آئین کے مطابق اگر آپ نے اس میں امینڈمنٹ کرنی بھی ہے تو وہ 226 میں آپ نے امینڈمنٹ کرنی ہے اور کسی طرح سے نہیں ہو جا سکتا. لیکن بہرحال اب جو اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے چیف جسٹس صاحب اویلیبل نہیں ہے. ہماری دعا ہے کہ اللہ اس کو صحت دے، اللہ اس کی صحت کو برقرار رکھے، اور ہماری خواہش ہے کہ وہ جلد سے جلد اپنے بینچ میں دستیاب ہو جائیں، وہ آ جائیں اور وہ اپنے کیسز سنیں. لیکن اب تک کے لیے صرف یہی ہے. لیکن صرف لٹیگنٹس جو کہ سائلین ہیں، جو ان کے بینچ میں جو کیس جن کے لگے ہیں، جن جو پہلے لگے تھے، اب ان کو بھی انتظار ہے. باقی وکلاء صاحبان کو بھی اعتراض تو نہیں، ان کو انتظار ہے کہ کب وہ اپنے دلائل جو ہیں، کیونکہ اس میں سپریم کورٹ نے لوگوں کو کہا ہے کہ آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں. اب اس میں بہت سارے جو وکلاء ہیں، جو کہ سپریم کورٹ کے وکلاء ہیں، انہوں نے بھی ریٹن سینopsis جمع کرائے ہیں، جس میں خاص طر رضا ربانی صاحب ہیں جو کہ سابق سینٹ چیئرمین تھے. انہوں نے بھی اس میں اپنی درخواست جمع کرائی ہے، اور وہ بھی اب اپنے دلائل کے لیے اپنی باری کا انتظار کریں. اب تک جو پہلے جو 17 جنوری سے پہلے تک جب سماعت ہوئی تھی، اس وقت تک اٹارنی جنرل صاحب نے اپنے دلائل مکمل نہیں کیے ہوئے تھے. اور اب بعد میں یہ تمام جو سائلین، تمام جو اسٹیک ہولڈر ہیں، جو پارٹیز ہیں، جو وکلاء ہیں، جنہوں نے اپوز کیا ہے، جنہوں نے انڈورس کیا ہے، وہ تمام دلائل دیں گے کہ یہ آخرکار سپریم کورٹ کیا رائے دے گی حکومت کو کہ آیا سینٹ کے انتخابات وہ خفیہ رائے شماری سے کیے جائیں یا اوپن بیلٹ کے ذریعے یا شو آف ہینڈ سے کیے جائیں. لیکن اب تک چونکہ اس میں تقریباً 9 دن ہو گئے ہیں، اب تک اس پہ سماعت نہیں ہو سکی اس بینچ میں، چیف جسٹس صاحب کے بینچ میں، اور اس صدارتی ریفرنس میں جس میں سینٹ کے انتخابات کو اوپن بیلٹ کے ذریعے سے انہوں نے سپریم کورٹ سے صلاح مانگی ہے. تو اب تک یہی ہے. آج جو میں نے دوبارہ آپ کو میں کہتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب بالکل بخیر واقفیت ہے. اس کو تھوڑا بہت کہتے ہیں کہ تھوڑا بہت اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، لیکن وہ ٹھیک ٹھاک ہیں، واک بھی کرتے ہیں. لیکن اب پتہ نہیں کیوں نہیں آ رہا ہے، اب یہ اللہ کو پتہ. لیکن کم از کم اب سب میں کم از کم یہ ہونا چاہیے کہ کم از کم سپریم کورٹ کی انتظامیہ کو، چاہے وہ رجسٹرار کی طرف سے ہو یا پبلک ریلیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے سپریم کورٹ کا، ان کو کم از کم ایک باقاعدہ ایک پریس ریلیز جاری کرنی چاہیے، تاکہ عوام کا اضطراب جو کہ عوام میں اور ہم صحافیوں میں جو تشویش کی ایک لہر دوڑی ہوئی ہے، اور ہم خود چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد چیف جسٹس صاحب آ جائیں، ہمیں خبریں ملیں، وہ کیسز سنیں اور کیسز کی سنوائی کریں تاکہ یہ پتہ چل جا سکے. لیکن اب تک سپریم کورٹ کی انتظامیہ نے اس سلسلے میں کوئی ایک لفظ بھی ابھی تک کوئی فیصلہ جاری نہیں کیا کہ چیف جسٹس صاحب
क्यों बेंच में दस्तयाब नहीं है। लेकिन कुछ हलकों का ये भी कहना है, मैंने कुछ वकीलों से तो नहीं, कुछ AORs जो कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वो बंदे होते हैं जिनके ज़रिए ये अपीलें, ये दरख्वास्तें, ये पिटिशनें सुप्रीम कोर्ट में दायर होती हैं। तो एक AOR साहब ने मुझे कहा कि जनाब बस बेंच कहते हैं कि दस्तयाब नहीं है तो दस्तयाब नहीं है, बस इसमें कोई राय नहीं है। ये बहरहाल एक AOR की राय थी। लेकिन इस वक्त मैं जो आपको कह रहा हूँ कि पूरी कौम की नज़रें लगी हुई हैं इस केस पे, इस सदारती रेफरेंस में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की सलाह मांगी गई कि आया सदारती जो सेनेट के इंतखाबात हैं वो खुफिया बैलेट से हों या ओपन राय शुमारी से हों, ओपन बैलेट से हों, शो ऑफ हैंड से हों। अब देखते हैं कि चीफ जस्टिस साहब कब आते हैं, कब उनकी दस्तयाबी होगी। लेकिन हमारी दुआ ये है कि वो जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाएं। अगर वो खुदा न खास्ता बीमार भी हैं तो अल्लाह हमारी दुआ है कि वो उनको जल्द सेहतयाब करे। लेकिन कम अज़ कम अवाम की तरफ से, अब लिटिगेंट्स की तरफ से, साइलिन की तरफ से, और वो वकला हजरात जो उनको भी अभी पता नहीं है कि ये क्या मामला क्या चल रहा है, क्यों चीफ जस्टिस साहब अवेलेबल नहीं है। तो एक और वीडियो में दोबारा आपके सामने दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।